بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے بلال، مجھے اپنا سب سے زیادہ امید والا نیک کام بتاؤ جسے تم نے اسلام لانے کے بعد کیا ہے، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی چاپ سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میں نے تو اپنے نزدیک اس سے زیادہ امید کا کوئی کام نہیں کیا کہ جب میں نے رات یا دن میں کسی وقت بھی وضو کیا تو میں اس وضو سے نفل نماز پڑھتا رہتا جتنی میری تقدیر لکھی گئی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، اچانک ایک رسی دو ستونوں کے بیچ میں تنی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ رسی کیسی؟ لوگوں نے کہا، یہ ام المومنین زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے باندھی ہے، جب وہ کھڑی کھڑی نماز میں تھک جاتی ہیں تو اسے لٹکی رہتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ رسی نہیں ہونی چاہیے، اس کو کھول ڈالو۔ تم میں ہر شخص کو چاہیے کہ جب تک دل لگے نماز پڑھے، تھک جائے تو بیٹھ جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا، بنو اسد قبیلہ کی ایک عورت میرے پاس بیٹھی تھی، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ میں نے کہا، فلانی عورت ہے جو رات بھر نہیں سوتی۔ پھر اس کی نماز کا حال بیان کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس اتنا عمل کرو جتنے کی طاقت ہے، اس لیے کہ اللہ تو ثواب دینے سے نہیں تھکتا، تم ہی عمل کرتے کرتے تھک جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عبداللہ، فلاں شخص کی طرح نہ ہونا، وہ پہلے رات کو اٹھا کرتا تھا، پھر اس نے رات کا اٹھنا چھوڑ دیا۔